یکم محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت ہے۔ میں اپنے عمر کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں جن کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسلام کی عظمت کو بلند کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو شہید کرنے والا ایک مجوسی غلام تھا جس کا نام ابو لؤلؤ تھا۔ ایک دن میرے عمر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میرا جو آقا ہے مجھ سے 4 درم وصول کرتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ مجھ سے وہ 4 درم نہ لیا کرے۔ تو جناب عمر فاروق آپ نے ارشاد فرمایا، تو بڑائی ہے، تو لکڑی کا کام کرتا ہے، بآسانی تو اچھا خاصا کما لیتا ہے، اگر تو 4 درم دے بھی دیتا تو اس میں حرج کیا ہے؟ اسے اس بات پہ بڑا غصہ آیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بات کوئی نہیں ہوتی، لیکن جو وہ اپنا انتقام لینے کے لیے بہت کچھ کر جاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بات چھوٹی سی ہے۔ اب ایسا ہی کچھ یوں ہوا، وہ شخص نے ارادہ کر لیا کہ میں جناب عمر کو قتل کروں گا۔ ایک دن اس نے اپنے خنجر کو زہر لگایا اور زہر لگا کر مسجد میں داخل ہوا۔ میرے عمر جب مصلی پہ آئے تو وہ بھی پہلی صف میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نماز پڑھانے لگے تو یہ ظالم آگے بڑھا اور اس نے جناب عمر کے کندھوں کے اوپر وار کیا۔ جب وار کیا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے صحابہ کرام کو بھی زخمی کر دیا۔ 13 صحابہ زخمی ہو گئے، جن میں سے بعد میں 6 کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک عراقی نوجوان آگے بڑھا اور اس نے اس شخص کے اوپر چادر ڈالی۔ وہ سمجھ گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے، وہی خنجر اس نے اپنے پیٹ میں زور سے مارا اور واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق آپ زخموں سے چور چور تھے کہ آپ نے جناب عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں۔ آپ نے کہا کہ سورج نکلنے والا ہے، وقت جا رہا ہے، فجر کی نماز نہ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اس کے باوجود اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمارے اسلاف تو دیکھیں کہ زخموں کے اندر چور ہوتے تھے اور موت کی کشمکش میں بھی وہ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، نماز کی حفاظت کرنا جانتے تھے اور امت کو پیغام دے رہے تھے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ اور آپ نے نماز پڑھنے کا جب حکم دیا، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کو اٹھا کے آپ کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ آپ کو دودھ دیا گیا تو وہ جو دودھ تھا وہ آپ کے زخموں کے ذریعے باہر نکلنے لگا۔ یاری تیری سونا ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندائی نال اگاں دے لگ۔ بالآخر آپ سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا جن کا نام عبداللہ تھا، انہیں کہنے لگے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جائیں اور جا کے کہیں کہ میرے بابا جان آپ کے حجرہ مبارک یعنی رسول پاک کے روضہ مبارک کے اندر مدفن چاہتے ہیں۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر امی عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ سے آ کے عرض کی کہ میرے بابا جان آپ کے حجرے میں مدفن چاہتے ہیں، رسول پاک کا قرب چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر میرے رسول سے عشق ہی بڑا کرتا ہے تو میں ان کی محبت کے صدقے یہ جگہ جو ہے وہ تحفے میں دیتی ہوں۔ اگ تے عشق دوویں برابر، اگ دا تاو دیرا، اگ بلے ساڑے ککھ تکانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ بلے بجاوے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا۔ حضرات گرامی، بالآخر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو رسول پاک کے پہلو کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے
اور آج بھی جب لوگ جاتے ہیں جہاں پہ میرے رسول کو سلام کرتے ہیں وہاں پہ جناب ابو بکر کو بھی سلام کرتے ہیں، جناب عمر فاروق کو بھی سلام کرتے ہیں۔ جے شک ہووے تے چل مدینے آ ویکھ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔